پیٹرول مل رہا ہے 100 روپے کا ہی پیٹرول بھروایا. یہ 500 بھی کر دیں گے تو آپ کو 500 کا بھی بھروانا پڑے گا. صحیح تو ہے. غصے سے اگر کچھ حاصل ہوتا ہو، اگر فائدہ ہوتا ہو، چلے مل کے غصہ کرتے ہیں. 22 کروڑ عوام مل کے غصہ کرتے ہیں، خوب شور شرابہ کرتے ہیں. اگر صرف ہمارے چیخنے چلانے سے گالیاں دینے سے پیٹرول 100 روپے لیٹر ہو جائے تو مل کے دیتے ہیں، مل کے شور شرابہ کرتے ہیں. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا نا، پاسبل نہیں. صحیح بات. ایک چیز ٹوٹ گئی گھر کے اندر، آپ گالیاں دے رہے ہیں تو کیا وہ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ گئی؟ ایک معاملہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو آپ نے غصے میں بہت ساری گالیاں نکالی. مثال کے طور پر ایک گاڑی والے نے آپ کو مار دیا، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ کا سر پھٹ گیا. اب آپ نے گالی گلوچ کے انبار لگا دیے تو کیا گالی گلوچ کے انبار لگنے سے پھٹا ہوا سر سل گیا؟ کیا آپ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جڑ گئی؟ صحیح نہیں بات. ہوا نا. تو صحیح. ایک چیز ہو گئی، آپ سمجھ لیں اللہ کی طرف سے تھا، ایسا ہونا تھا، ایسا لکھا ہوا تھا، ہو گیا، کوئی بات صحیح. نہیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ طلاق والا معاملہ. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. قرآن کریم میں اور ہماری شریعت میں طلاق کے حوالے سے جو سلسلہ بتایا گیا جی. ہے، جو ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے، وہ اتنا زبردست ہے آصف بھائی کہ ہم لوگ دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے غصے میں آ کر بیک وقت 3 مرتبہ یہ لفظ دہرا دیتے ہیں جو کہ اللہ سے بڑا ترین ہے. نا تعالیٰ نے جو فرمایا حلال ہونے کے باوجود بول دیتے ہیں، بعد میں جب ہوش آتا ہے تو پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور سر پٹکتے رہتے ہیں. اور اللہ معاف کرے کہ کئی دفعہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ آپس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ زنا کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں. صحیح. شریعت نے، دین نے کیا خوبصورت طریقہ بتایا کہ اگر میاں بیوی میں کچھ جھگڑا ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، وہ آپ کو ایک دم شدید غصے میں آپ کو لے آتی ہے آپ کی وائف، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے بیڈ الگ کرنا ہے. آپ نے جو شوہر اپنی بیوی سے اس کا جھگڑا ہوا ہے، وہ شوہر سب سے پہلا اسٹیپ یہ اٹھائے گا کہ وہ بیڈ الگ کر دے گا، بستر الگ کر دے گا. بستر الگ کرنے کے بعد ایک پورا مہینہ، جس مہینے میں آپ میاں بیوی نہیں ملے ہیں، اس مہینے میں پورا پاکی کا مہینہ گزر جائے گا. ٹھیک ہے. پیریڈز آ جائیں گے، ان جی. پیریڈز آنے کے بعد ایک طلاق وہ دے گا. اس کے اچھا. بعد دوبارہ ایک مہینہ گزر جائے گا، پھر پیریڈز آ جائیں گے، پھر وہ دوسری طلاق دے گا. اس طرح تیسرا مہینہ جب گزر جائے گا، پیریڈز آ جائیں گے تو تیسری طلاق وہ دے گا. یہ شریعت نے اس لیے مقرر کیا یہ ٹائم پیریڈ کہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو دونوں میں ملاپ کا راستہ بنا رہے گا. صحیح. بھئی ایک مہینے تک بستر الگ کر دیا تو ظاہر ہے شوہر کو اکیلے پن کا، جدائی کا، دوری کا احساس ہوگا. کیونکہ اللہ نے، قدرت نے، اللہ نے رکھا ہے یہ نظام. جب کلمہ پڑھ کر ہم نکاح میں آتے ہیں یا ہماری وائف ہماری نکاح میں آتی ہے تو اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، صحیح اس بات. میں روحانیت رکھی ہے. تو جب ایک مہینہ جب وہ الگ ہو جائے گی تو پھر شوہر کے دل میں احساس پیدا ہوگا، پھر وہ قرب اختیار کرنا چاہے گا، ایکسکیوز کر لے گا، معافی نامہ ہو جائے گا. اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں ہوتا، ایک مہینہ اور دوری رہتی ہے تو بھی چانس رہے گا. تو ایک یکمشت 3 دفعہ اپنے غصے میں یہ لفظ کہہ دینا، یہ تو انتہائی بڑی جہالت ہے. صحیح. جہالت. ہمارے قبلہ محمود نے برکاتی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس اکثر لوگ آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم انہیں پیار سے باپو کہا کرتے تھے نا، میمنی میں، میمن زبان میں اور ہندی زبان میں باپو باپ کو کہتے ہیں. صحیح. تو ہم لوگ آتے تھے کہتے باپو میں نے غصے میں اپنی بیگم کو طلاق دے دی ہے، تو کیا میں دوبارہ رجوع کر سکتا ہوں؟ 3 بار طلاق دے دی ہے. تو باپو مسکراتے ہوئے فرماتے تھے کہ میرے بھائی، کبھی دنیا میں کسی نے گلے لگا کے بھی طلاق دی ہے کیا؟ صحیح بات. یا کسی نے اپنی وائف کو بوسہ دے کے بھی طلاق دی ہے کیا؟ میری بیگم تم مجھے بہت پیاری لگتی ہو، آئی لو یو، یہ لو 3 بار طلاق. کبھی ایسا ہوا ہے کیا؟ صحیح بات. تو بھائی طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے. یہ کیا بیوقوفانہ بات تم کہہ رہے ہو کہ میں نے غصے میں طلاق دی؟ تو جبھی تو فرمایا گیا کہ اپنی ذات کے لیے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا تھا کہ جب غصے میں آؤ تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اچھا، میرے ساتھ بھی جو علامہ نجم صاحب نے بات کہی، ماضی میں میرے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہوا تھا، میرا اور میری وائف کا کسی بات پہ کوئی بات ہو گئی تھی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا. تو یہ میں اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایکسپیرینس ہو چکا ہے اور اس کا الحمدللہ میں نے بہت پازیٹیو رزلٹ پایا. تو میں سننے والوں کے لیے بات شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا شدید غصہ تھا، یہ خدا نخواستہ یا تو میرے دماغ کی نس پھٹ جاتی یا میں کچھ اور کر بیٹھتا. اچھا. تو میں نے، قدرت بھی اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ میں نے فریج کھولا اور فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل، پورے ٹھنڈے یک پانی کی بوتل میں نے اپنے سر پر پوری گنڈیل دی اور پورا گیلا ہو گیا پورا میں. صحیح. اس ٹھنڈے پانی کی وجہ سے جو غصہ تھا وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا. غصہ جو ہے وہ گرم، انسان کو گرم کر دیتا ہے اور شیطان کی طرف سے ہے. شیطان گھس جاتا ہے اندر، رگوں میں، نسوں میں گھس جاتا ہے
شیطان آگ کی مخلوق ہے. شیطان پورا قبضہ کر لیتا ہے. جب اس آگ کے اوپر پانی ڈالا گیا ٹھنڈا تو وہ آگ بجھ کے رہ گئی اور بالکل غصہ سارا ٹھنڈا ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے. اور صدیق صاحب میرے خیال سے یہ ایک بات اور بھی ہے، چونکہ یہ تو ظاہر بات ہے ہمارے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بیٹھنا اور اٹھ جانا یا لیٹ جانا، لیکن اگر ہم سائنسی طور پر اعتبار سے اس کو دیکھیں تو شاید ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے غصہ جو ہے فوراً ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کھڑے ہو کر غصہ آتا ہے، جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا ذہن وہاں جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی. تو شاید سائنس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ذہن کو ڈائیورٹ بھی کر سکتا ہے. یہی ہے. بہت زبردست. جی ہاں بالکل، بہت اچھی بات کہی. بہت اچھا رخ ہے یہ بھی ایک تصویر کا کہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا، اس طرف سے آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو کر دوسری طرف چلا گیا. جی ہاں. اسی لیے سچویشن آپ کی جو پوزیشن آپ چینج کر لیتے ہیں تو آپ کی سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. یہ بھی ایک اچھا رخ ہے. بالکل صحیح. جی بالکل جناب، پروگرام کا وقت بھی تقریباً ختم ہونے پہ ہے. ہم نجم صاحب سے کہیں گے. نجم صاحب یہ بتائیے کہ آج اس پروگرام کے حوالے سے، غصے کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری پاکستان کی جو قوم ہے، وہ تقریباً 60% ہماری یوتھ ہے، اور آپ یقیناً یوتھ میں غصہ کا ریشو بھی زیادہ ہوتا ہے. تو کیا پیغام دیں گے؟ اس کے بعد ہم صدیق بھائی سے پیغام لیں گے. جی میرا پیغام یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے دیکھیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے تو پازیٹیو رکھیں، مثبت سوچ لائیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، ٹھیک. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کو اور آپ کی سیرت کے متعلق جب ہماری نسل، نوجوان نسل پڑھے گی تو سارے جو معاملات زندگی ہیں اس کو حل کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا. اور سب سے اہم چیز یہ کہ حدیث مبارکہ جو ہے، اگر عربی آتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ عربی نہیں بھی آتی ہے تو اردو جو حدیث مبارکہ ہیں، جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اس کے جو ترجمے آتے ہیں وہ اگر پڑھے جائیں. دیکھیں سرکار کا فرمان ہے، جس طرح سرکار کی ذات ایک لطیف ذات ہے اور اسی طرح آپ کا فرمان بھی ایک لطیف ہے. یہ باقاعدہ پریکٹیکل کیا گیا ہے، اور جو اولیاء کرام ہیں اور جو علماء کرام ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جب حدیث مبارک پڑھی جاتی ہے تو ذہن کو ایک الگ ہی سکون میسر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جو طبیعت ہے اس کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور غصہ اور غضب کی جو کیفیت ہے وہ جاتی رہتی ہے. تو حدیث مبارکہ کا لازمی مطالعہ کریں ہماری نوجوان نسل. اردو میں پڑھیں، انگلش آتی ہے، انگلش میں جو ترجمے آتے ہیں وہ پڑھیں. جتنا زیادہ آپ حدیث مبارکہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کی ایک تو نالج میں بھی اضافہ ہوگا، دوسرا بھی سرکار کا جو فرمان ہے وہ آپ کے قلوب کے اندر اترے گا. جب وہ اترے گا تو پھر ایک نرمی پیدا ہوگی دل میں، تو غیظ و غضب سے آپ دور رہیں گے اور معاملات زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے. بالکل جناب، صحیح بات ہے. جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. صدیق بھائی آخر میں آپ کا کیا پیغام ہوگا، اور اس کے بعد ہم پروگرام کو انشاءاللہ ختم کریں گے. بس جناب میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ ہماری ینگ جنریشن ہو یا کوئی بھی شخص ہے دنیا بھر میں ہمیں سننے والے جتنے بھی حضرات ہیں، وہ بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ عام طور پر ہم لوگ غصے کا اظہار ہم اپنے سے چھوٹے لوگوں پر یا اپنے سے کم اسٹیٹس کے لوگوں پر ہی نکال سکتے ہیں. ایک بار ایک علامہ صاحب کہیں جا رہے تھے، اور میں بتایا تھا شاید پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ایک رکشے والے سے ایک گاڑی والا، کار والا لڑ رہا تھا. رکشے والے نے اس کی گاڑی کو ہلکا سا ہٹ کر دیا تھا. وہ کار والا نکلا اور رکشے والے کو اتنا برا مارا کہ اسے لہو لہان کر دیا، اس کا خون نکال دیا سے بھائی. ایک علامہ صاحب گاڑی میں سے جا رہے تھے، علامہ صاحب نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ روکیں ذرا گاڑی. وہ باہر اترے اور گاڑی والے کو، کار والے کو کہا بھائی ایک بات پوچھو ناراض. کہا یار یہ رکشے والا ہے، تم نے اس کو اتنا مارا کہ اس کا خون نکال دیا، ابھی بھی تمہارا غصہ کم نہیں ہو رہا. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس رکشے والے کی جگہ آرمی والے کی گاڑی ہوتی، کسی میجر کرنل کی، تو کیا اس کے ساتھ بھی تم یہ حرکت کرتے؟ صحیح بات. کیا تم یہ کر سکتے تھے اس کے ساتھ؟ تو وہ چپ ہو گیا، اس نے معذرت بھی کر لی اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا. ہم عام طور پر اپنے غصے کا اظہار اپنے سے کم تر لوگوں پر نکالتے ہیں. صحیح بات. تو بس جب بھی غصہ آئے ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے تلک الایام نداولها بین الناس، وہ اللہ ہے جو دنوں کو پلٹ دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آج تم گاڑی میں بیٹھے ہو تو ہمیشہ گاڑی میں ہی بیٹھے رہو گے. اللہ نے چاہا تو رکشے والا گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے اور تم رکشے میں آ سکتے ہو. تو اللہ کے غیظ و غضب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ آج ہم کمزوروں پر ہاتھ چلا لیتے ہیں، آج ہم کمزوروں کو گالیاں دے لیتے ہیں. ہم سے طاقتور اور سب سے طاقتور اور کائنات میں سب
سے بڑھ کر طاقتور ایک ہستی موجود ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جس کی پکڑ وہ خود فرماتا ہے اِنَّ بطشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو جب بھی غصہ آئے اور غریبوں پر، چھوٹے لوگوں پر، کمزور لوگوں پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کا من چاہے نا، تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کریں کہ مجھ سے طاقتور بھی کوئی ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، میری سانس سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس رب نے اگر مجھے پکڑ لیا اور اس رب نے اگر غصہ دکھایا، اپنا جلال دکھا دیا، تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اور ایسی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں، فرعون کو دیکھ لیں، قارون کو دیکھ لیں، شداد کو دیکھ لیں، حامان کو دیکھ لیں، سامری جادوگر کو دیکھ لیں، ان سب کو دیکھ لیں، کیا انجام ہوئے۔ بڑے غرور تھے ان کے اندر، بڑے غصے تھے، بڑے تکبر تھے۔ جب اللہ نے پکڑ دکھائی اپنی تو وہ مٹی میں مل کر رہ گئے، کوئی پانی میں ڈبو دیا گیا، کوئی غرق ہو گیا، سب کے بیڑے غرق کر دیے۔ صحیح بات ہے، تو بالکل اللہ تعالی جناب۔ ہم سب کو محفوظ رکھے، غصے کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ تعالی ہمیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بے شک یہ سب اللہ کی توفیق سے ہی ہے، انسان اپنی کوشش تو کرتا ہے لیکن جب تک اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہی ہو سکتا ہے۔ بالکل جناب، آمین ثم آمین۔ اور ان الفاظوں کے ساتھ کہ اللہ آپ کی شہرک سے قریب ہے، اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ غصہ کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، آپ کی فلاح بھی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ مجھے نجم خان کو اور صدیق برکاتی صاحب کو یاد دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگ کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔